نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدرسۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں شرکت فرمائی۔ شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ خوشبوئیں بکھیرتے مدنی پھول آپ بھی چن لیجئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات تقریباً 96 اور ممالک جن میں مدنی کام ہو رہا ہے کم و بیش 192 مدنی کام ہو رہا ہے، پیغام پہنچ گیا ہے، کہیں کابینہ بن گئی ہے، کہیں مشاورت بن گئی ہے، کہیں قافلہ پہنچا ہے، مختلف صورتیں ہیں نا۔ دعوت اسلامی کے جو خرچے والے شعبے ہیں نا، بہت خرچے والے، وہ میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شاید اس سے پہلے نہ آپ نے سنے ہوں گے نہ مدنی چینل کے ناظرین نے سنے ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات، اس کا سالانہ خرچ جو ہے یہ بھی سن لیں، 66 کروڑ 16,70,000۔ مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات تقریباً 2000 ہیں، اور طلباء و طالبات یعنی مدنی منع اور مدنی منیاں تقریباً 1 لاکھ ہیں۔ جو مدنی منع اور مدنی منیاں اس سال جنہوں نے حفظ کیا ان کی تعداد تقریباً 3730۔ خرچہ آپ کا یہ بھی سن لیں بھائی، تقریباً 50 کروڑ 35,90,000۔ مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں تقریباً 5000 قائم ہیں۔ ان میں پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے 43,532 ہے تقریباً۔ اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہیں اس کی تعداد ہے 3,505، اور پڑھنے والی اسلامی بہنیں جو ہیں ان کی تعداد ہے 34,500 کم و بیش۔ مدنی چینل اس کے ڈیلی کے اخراجات تقریباً 15 لاکھ روپے، اور ماہانہ خرچ اس کا 4.5 کروڑ روپے ہر مہینے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین و للبنات، اس میں آپ کو معلوم ہی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بالخصوص عرض کر رہا ہوں، یہ نیٹ کے ذریعے سے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو یا مدنی منیوں کو پڑھاتی ہیں، اور اسلامی بھائی مدنی منوں کو یا اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے سالانہ اخراجات تقریباً 3 کروڑ 84 لاکھ روپے ہیں۔ چندے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی بہت 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 پیاری کتاب ہے۔ دیکھیں، آپ کو مجھے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے، تو جب ہم نے مدنی عطیات جمع کرنے ہیں تو جمع کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھنا چاہیے نا۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے یہ کتاب آپ کو مجھے ہم سب کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور پڑھیں ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا ہو۔ اس کتاب کے شروع میں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے، ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن لازماً اس کتاب کا مطالعہ کرے اور ضرورتاً بار بار پڑھے تاکہ مسائل ازبر ہو جائیں۔ جہاں تک بن پڑے اپنے علاقے میں واقع مسجدوں، مدرسوں، مذہبی اور سماجی اداروں کے ذمہ داروں نیز سنی عالموں کی خدمتوں میں بنیت ثواب یہ کتاب تحفتاً پیش کیجئے۔ دعائے عطار کس کس کو چاہیے؟ ماشاءاللہ سنیے، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کا مطالعہ کرنے والوں اور والیوں کا حافظہ خوب قوی تر کر دے کہ ان کو صحیح مسائل یاد رہیں اور عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت نصیب ہو۔ یا اللہ عز و جل جو اس کتاب کو اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے نیز دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم کرے، بالخصوص مسجدوں، مدرسوں، مذہبی و سماجی اداروں کے ذمہ داروں اور سنی عالموں کے ہاتھوں میں پہنچائے، اس کا اور اس کے طفیل مجھ گناہگاروں کے سردار کا بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے۔